السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدًا و مصلیًا اما بعد۔ محترم حضرات، میں اسرار کاشف دریابادی ایک بار پھر آپ سبھی کا آپ کے ہی اس چینل القرآن و سنہ میں استقبال کرتا ہوں۔ محترم حضرات، آج کے اس درس میں انشاءاللہ صدقۃ الفطر کے تعلق سے چند مسائل میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، صدقہ فطر کے 5 مسائل انشاءاللہ آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ پہلا مسئلہ تو یہ کہ صدقہ فطر کسے کہتے ہیں، دوسرا کن لوگوں پر واجب ہے، اور تیسرا کتنی مقدار میں یہ صدقۃ الفطر نکالا جائے گا، اور چوتھا مسئلہ کن چیزوں میں نکالا جائے گا، اور پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صدقۃ الفطر خوراک میں یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں دے سکتا تو کیا وہ شخص قیمت اس کی ادا کر سکتا ہے، یعنی اس کے بدلے اس کی قیمت کیا دے سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، صدقۃ الفطر کسے کہتے ہیں؟ صدقۃ الفطر کہتے ہیں ماہ رمضان کے اختتام پر نماز عید سے پہلے فطرانہ ادا کرنے کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ کن لوگوں پر واجب ہے، کتنی مقدار میں واجب ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں ایک حدیث کے ذریعے سے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر، کہ کھجور میں، جو میں 1 سا ہمارے اپنے وزن کے مطابق 2.5 کلو یعنی 2 کلو 600 گرام یا 500 گرام، تقریباً 600 گرام نکال دیجئے بہتر ہی رہے گا، کہ 600 گرام 2 کلو 600 گرام کی مقدار میں صدقۃ الفطر ہمیں اپنے گھر میں ہر ایک فرد کی طرف سے ادا کرنا ہوگا۔ کن لوگوں پر واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، ہر مسلمان پر واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ غلام ہو یا آزاد ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر فرض قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا کہ کب ادا کرنا ہے، فرمایا وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، کہ لوگوں کے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ہی فطرانہ ادا کر دینا چاہیے۔ میرے بھائیو، جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فطر یا صدقۃ الفطر کن چیزوں میں نکالنا ہے اور کتنا نکالنا ہے۔ اس کے لیے ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنا نخرج زکاۃ الفطر، ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جی ہاں، بخاری کی ایک روایت میں فی زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقۃ الفطر نکالتے تھے۔ کن چیزوں میں؟ صاع من طعام او صاع من تمر او صاع من شعیر او صاع من اقط او صاع من زبیب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ 1 سا کھجور میں سے، یا 1 سا پنیر میں سے، یا 1 سا جو میں سے، یا 1 سا منقع میں سے، یا 1 سا جو ہے گندم میں سے، ان 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ 1 سا یعنی 2.5 کلو ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقۃ الفطر نکالتے تھے۔ میرے بھائیو، اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو صدقۃ الفطر کتنا نکالنا ہے یہ واضح ہو گیا، دوسری بات کن چیزوں میں نکالنا ہے یہ بھی معلوم ہوا۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ صدقۃ الفطر نکالنے کے لیے اگر کوئی شخص خوراک کے بجائے یعنی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اگر اس کو نہیں دے سکتا، یا حدیث میں جن کھانے پینے کی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اگر یہ چیزیں اس کے علاقے میں موجود نہیں ہیں تو کیا وہ دوسری کھانے پینے کی چیزیں بطور صدقۃ الفطر نکال سکتا ہے؟ بہتر تو یہی ہے کہ جن کا تذکرہ حدیث کے اندر کیا گیا ہے یہی نکالا جائے، اور اگر یہ چیزیں موجود نہ ہو تو جو کچھ بھی کھانے پینے کی چیزیں آپ کے علاقے میں موجود ہیں آپ صدقۃ الفطر کے طور پر جو مقدار بتائی گئی ہے اس مقدار میں آپ نکال سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کوئی شخص اگر خوراک کے بجائے یعنی کھانے پینے کی چیزوں کے بجائے اگر کوئی شخص یعنی قیمت ادا کرنا چاہے، اس کے پاس پیسے ہیں، پیسہ دینا چاہتا ہے تو کیا دے سکتا ہے؟ دیکھیے، اس مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے کیونکہ حدیث کے اندر قیمت کے تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے۔ دوسری بات، کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، جائز ہے، دے سکتے ہیں کیونکہ فطرے کا مقصد حدیث میں بتایا گیا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطرہ ادا کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ روزے دار کو
बेहूदगी यानी जो बदगोई उसने की है या फौश कलामी की है उससे रोज़े को पाक किया जाए और मसाकीन के लिए खाने का इंतज़ाम किया जाए। इस मकसद के तहत अल्लाह ताला ने सदक़तुल फ़ित्र को वाजिब और फ़र्ज़ करार दिया है। लिहाजा मालूम हुआ कि सदक़तुल फ़ित्र का मकसद यही है मसाकीन को खाना खिलाना। इस एतबार से वो उलमा जो कहते हैं कि कीमत देना जायज़ है, उनका कहना है कि अगर खिलाना मकसूद है तो चूँकि हम पैसे के ज़रिए से भी मसाकीन को खिला सकते हैं, तो ये मकसद चूँकि पैसे से भी पूरा हो रहा है, लिहाजा ये भी जायज़ और दुरुस्त है। मेरे भाइयों, इस मसले में मैं आपको बताता चलूँ, इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल और उनका नज़रिया यही है कि अगर कहीं पर कोई उज़्र मौजूद है, उस उज़्र की बिना पर अगर कोई कीमत देना चाहे तो सदक़तुल फ़ित्र की वो कीमत जो है दे सकता है। इंशाअल्लाह आपको ये मसला आपके सामने वाज़ेह हो गया होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ दे और इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करने और गरीबों की ताउन करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन तक़ब्बल रब्बुल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, आखिर में आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।